اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی ہاں، پہلے تو ایک خبر ہے، خبر کیا ایک تجزیہ ہے، تجزیہ بھی کیا ہے، ایک بات ہے جو کافی دنوں سے کھٹک رہی ہے کہ جی جو بھی یوٹیوب چینل پہ آتا ہے، جو بھی یوٹیوبر بنتا ہے، چاہے وہ صحافی ہے یا صحافی نہیں ہے، لیکن اپنی مشہوری کے لیے، اپنی سبسکرپشن کے لیے، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنی لائکنگ بڑھانے کے لیے وہ ایم کیو ایم پہ ضرور بات کرتا ہے، ایم کیو ایم کے بانی پہ ضرور بات کرتا ہے، ایم کیو ایم لندن پہ ضرور بات کرتا ہے، ایم کیو ایم پاکستان پہ ضرور بات کرتا ہے، ایم کیو ایم لندن کی لیڈرشپ کے حوالے سے ضرور بات کرتا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات ضرور کرتا ہے۔ اور آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ 10-15 دنوں سے زیادہ ہی تیزی آ گئی ہے، یعنی کہ ہر کوئی اسی پہ بات کر رہا ہے کہ جی وہ بانی متحدہ آن ہونے والے ہیں، ہیلو کی آواز آنے والی ہے، اور فلاں صاحب جو ہے دبئی سے آ رہے ہیں، عشرت العباد دبئی سے آ رہے ہیں، بابر غوری امریکہ سے آ رہے ہیں، فلاں صاحب وہاں سے آ رہے ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے فاروق ستار یہاں چلے جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ایم کیو ایم پاکستان بند ہو جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے خالد مقبول امریکہ چلے جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے عامر خان دبئی چلے جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے فیصل سبزواری امریکہ چلے جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے خواجہ اظہار جو ہے چھوڑ جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے امین الحق بھی نہیں رہیں گے، کوئی کہہ رہا ہے وسیم اختر بھی جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ یعنی اس قسم کی بڑی باتیں ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ جی ہاں، بالکل میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ جو لوگ ایم کیو ایم کو جانتے ہیں پچھلے 40 سالوں سے، جو ایم کیو ایم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جو ایم کیو ایم کے بنیادی کارکن ہیں، جنہوں نے اپنی جوانیاں اپنے گھروں سے شہادتیں ایم کیو ایم میں دیتی، وہ جانتے ہیں، ایم کیو ایم کا طریقہ بھی جانتے ہیں، ایم کیو ایم کا کام کرنے کا انداز بھی جانتے ہیں، اور ایم کیو ایم کے معاملات کو بھی باریک بینی سے جانتے ہیں۔ یہ جو نئے نئے صحافی بنے ہیں یا جو نئے نئے یوٹیوبر بنے ہیں، وہ اپنی مشہوری کے لیے کسی کو پازیٹیو بتاتے ہیں، کسی کو نیگیٹو بتاتے ہیں، کسی کو اوپر کرتے ہیں، کسی کو نیچے کرتے ہیں۔ کبھی بانی متحدہ کے نام کے حوالے سے ان کے حوالے سے ان کا نام لے کے کہ جی الطاف حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کے نام سے آ جاتے ہیں، کبھی ان کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں نہ کوئی صداقت ہے نہ کوئی باتیں، اڑی اڑائی ہیں، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بے پر کی اڑی ہوئی باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان اور مہاجر اور خاص کر کے پوری دنیا میں بسنے والے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے چاہنے والے ان کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں، مطلب کسی شخصیت کے حوالے سے، کبھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے، کبھی کنور نبی جمیل بھائی جن کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے ان کے حوالے سے، کبھی عامر خان بھائی کے حوالے سے، کبھی امین الحق کے حوالے سے، کبھی فیصل بھائی، اظہار بھائی، اب کوئی نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے جی، وہ کامران ٹیسوری آ گئے، صادق افتخار آ گئے، بھائی ایم کیو ایم میں آئے نا، ایم کیو ایم میں ہی آئے ہیں، اردو اسپیکنگ ہے، ان کی جگہ یہیں بنتی ہے۔ دیگر بھی جو ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی ایم کیو ایم میں واپس آئے ہیں۔ جو ایم کیو ایم ایک ایسا درخت ہے جس کی مختلف شاخیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن درخت تو ایک ہی ہے نا۔ شاخیں کبھی سوکھ بھی جاتی ہیں، کبھی مڑ بھی جاتی ہیں، کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہیں، کبھی گر بھی جاتی ہیں، لیکن درخت جڑ کے ساتھ اپنے تنے کے ساتھ اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ تو ایم کیو ایم ایک تناور درخت ہے، ایک سایہ دار درخت ہے، جس کے نیچے جو بھی رہتا ہے، جس کی چھاؤں کے نیچے جو بھی رہتا ہے، وہ دھوپ سے، بارش سے، بجلی سے، گرمی سے، سردی سے بچا رہتا ہے۔ اور جو ایم کیو ایم سے باہر جاتا ہے اس کے انجام ہم نے سب نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب انف از انف، ان باتوں کو آپ اپنی مشہوری کے لیے بند کریں۔ جہاں تک الطاف حسین کا تعلق ہے، جہاں تک ایم کیو ایم لندن کا تعلق ہے، جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق ہے، جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کا تعلق ہے، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی کہیں نہیں جا رہا، سب کراچی میں ہیں، سب اپنے شہر کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے کارکنان کے لیے، اپنے لاپتہ ساتھیوں کے لیے، اپنے شہر کی ترقی کے لیے، اپنے اسیر ساتھیوں کے لیے، اپنی شہداء کی فیملی کے لیے، اسیر ساتھیوں کی فیملی کے لیے، سب تن دہی سے کام کر رہے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایم کیو ایم کو دوبارہ سے اس ایم کیو ایم کی طرح کھڑا کر دیں جس طرح سے ایم کیو ایم 22 اگست سے پہلے ہوا کرتی تھی، تقسیم در تقسیم نہیں تھی۔ اور بس آخری جملہ یہ کہہ دوں کہ الطاف حسین صاحب کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور الطاف حسین کا ہے، بالکل اس میں نہ کوئی بٹوین ہے نہ کوئی بیچ میں ہے۔ الطاف حسین جانے، اسٹیبلشمنٹ جانے، بس یہاں پہ باتوں کو ختم کر دیں۔ جس دن مقتدر حلقے الطاف حسین صاحب کو اجازت دے دیں گے، چاہے وہ اجازت کورٹ کے ذریعے ملے، چاہے وہ اجازت کسی بھی ذریعے سے ملے، الطاف حسین صاحب آن بھی ہو جائیں گے، الطاف حسین صاحب جو ہے وہ سیاست میں واپس بھی آ جائیں گے، ان کا خطاب بھی ہو جائے گا، ہیلو کی آواز بھی آ جائے گی۔ لیکن جب تک قومی سلامتی کے ادارے گرین سگنل نہیں دیتے، ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات ایم کیو ایم کا
بنیادی کارکن اچھی طرح جانتا ہے، ایم کیو ایم کا ذمہ دار جانتا ہے، چاہے وہ لندن کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ الطاف حسین خود ہوں، ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو اس چیپٹر کو یہیں کلوز کر دیں اور انتظار کریں کہ ان کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وارنٹ کل جاری ہو گئے جی۔ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بڑی دھواں پریس کانفرنس کی، بہت تلخ باتیں کی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بڑی حقائق پہ باتیں کی، اور جنہیں کہیں کہ مرچ مسالہ لگا کے باتیں کی، اور یہ شکوہ بھی کیا کہ میرے انکل اور وزیر داخلہ اور میری حکومت نے اب تک عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا، ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو اس کے بعد جی رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ مولا جٹ بن کے آ گئے اور وہ سلطان راہی بن کر آ گئے۔ انہوں نے کہا جی بالکل جی وہ کمیٹی کا اجلاس ہونے والا ہے اور ہم آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے اور یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک میڈیا پہ ایک وارنٹ جاری کر دیا گیا، جو وارنٹ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت تھانہ مارگلہ کی اسلام آباد کی کچہری سے جاری ہوا تھا، جس پہ ڈیٹ تھی 30 ستمبر 2022۔ جی ہاں، 30 ستمبر 2022 کو وارنٹ جاری ہوا تھا، یعنی کہ ایک دن پہلے، لیکن کل اس کو میڈیا پہ جاری کیا گیا اور یہ ایک پینک کریٹ کر دیا گیا پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، کہ جی عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ لیکن کسی نے بھی اس وارنٹ کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، نہ ہی کسی میڈیا ہاؤس نے، نہ ہی کسی صحافی نے۔ وہ وارنٹ پہ جو ہے وہ حاضری کی ڈیٹ نہیں تھی کہ ان کو گرفتار کر کے کون سی تاریخ کو پیش کرنا ہے، اور جتنی بھی اس میں دفعات لگی ہوئی تھیں وہ ساری قابل ضمانت بیلیبل آفینسز، یعنی قابل ضمانت دفعات لگی ہوئی تھیں، جس کے اندر ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ یا بیل مل جاتا ہے، اور یہ نان کوگنیزیبل آفینس ہوتا ہے، اور ان آفینسز میں بادی النظر میں گرفتاری بھی ضروری نہیں ہوتی۔ ملزم جو ہے یا تھانے میں جا کے یا مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کے اپنے بیل بانڈ سبمٹ کر دیتا ہے اور اس کو بیل گرانٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک طرح سے اتنا پینک کریٹ کیا گیا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ وہی مقدمہ ہے جو 20 اگست 2022 کو اسلام آباد میں عمران خان نے جو خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے آئی جی پولیس اسلام آباد، ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد، میڈم جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا چودھری صاحبہ، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر اداروں کا نام لے کے ان کو جو دھمکیاں دی تھی، اس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس میں 780 بھی شامل کیا گیا تھا کیونکہ اشتعال دلایا گیا تھا، پبلک پلیس میں تھا، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا من اللہ نے 780 کے ایف آئی آر سے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس مقدمے میں بیلیبل آفینسز کے علاوہ کچھ رہ نہیں جاتا، لیکن پتہ نہیں کیوں عمران خان صاحب کے وکلاء اس بات کو چک گئے اور انہوں نے اس مقدمے میں ان کی بیل بیفور اریسٹ نہیں کرائی، شاید انہوں نے اس کو لائٹ لے لیا اور ہلکا لے لیا، تو ایک پینک کریٹ کر دیا گیا۔ لیکن ہم نے کل ہی بتایا تھا، کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ بیلیبل آفینسز ہوتے ہیں، روٹین کے طور پہ عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں جا کے پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کریں گے اور وہاں پہ جو ہے سرنڈر کرنے کی استدعا کریں گے کہ مجھے ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے جب تک میرے وارنٹس کو سسپینڈ کیا جائے۔ اور آج ہم نے دیکھا، آج سنڈے تھا، اتوار کا دن تھا، پورے ملک کی عدالتوں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن سیشن کورٹس میں، مجسٹریٹس کی کورٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ ہوتا ہے، لیکن ہائی کورٹ بند ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک پریکٹسنگ لائر ہوں، ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں اور کرمنل کیسز بھی کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز بھی کرتے ہیں اور سول سوٹس بھی کرتے ہیں سیشن کورٹس میں اور ہائی کورٹ میں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت تھی وہ ان کے وکیل بابر اعوان صاحب نے جو ہے وہ 10:10 پہ عدالت میں فائل کی، اور 10:50 پہ اسے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز نے جو ہے اسے ٹیک اپ کر لیا، اور ان کو جو ہے وہ بغیر ان کی حاضری کے، بغیر ان کی گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دی گئی، اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ جی پورے بنی گالہ کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے، عمران خان صاحب نکل نہیں سکتے، عدالت نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ وہ لاڈلے ہیں، وہ عالیجہ ہیں، وہ شہنشاہ ہیں، وہ مغل اعظم ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، یا تو ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے، اور منو ان اس درخواست پہ عمل کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ گرانٹ کر دی گئی۔ اب 7 اکتوبر کو وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو چھٹی والے دن عدالت دوبارہ کھل گئی اور مہربانی کی گئی اور ان کو جو ہے وہ انصاف کا ترازو بلند ہوا، انصاف کا نظام بلند ہوا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شہر کراچی میں اگر آ جائیں، خاص کر کے ایم کیو ایم کے اوپر جب آپریشن ہوتا ہے یا ایم کیو ایم کے کارکنان کی گھروں پہ جب چھاپے لگتے ہیں تو پہلے گرفتاری ہوتی ہے، بعد میں جو ہے وہ ان کی مار کٹائی ہوتی ہے، یا تو انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے، کوئی جب وارنٹ مانگا جاتا ہے تو وارنٹ دکھایا نہیں جاتا، یا تو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا تو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، یہ دوہرا نظام ہے، اور پھر عدالتیں ایم کیو ایم کے کارکنان کو
اس طرح سے ٹریٹ بھی نہیں کرتی، ضمانتیں بھی نہیں دیتی۔ ہماری جو مسنگ پرسنس کی جو پٹیشنز لگی ہوئی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں 2 مہینے کی تاریخ ہو جاتی ہے۔ 5 سال سے 6 سال سے ہمارے مسنگ پرسن لاپتہ ہیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ ان کو بازیاب کرانے میں اب تک ناکام ہے اور کوئی بھی ادارہ ان کو پیش نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک دورہ معیار ہے نظام انصاف کا، اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ماشاءاللہ ایک اور معاملے کی زد میں آ چکے ہیں۔ آڈیو لیکس آیا ان کا، آپ نے دیکھا تھا، لوگوں نے کہا بھی تھا کہ آپ چیلنج نہ کریں اس کو، لیکن جو سائفر کا معاملہ ہے، جو مراسلے کا معاملہ ہے، جو امریکہ سے پاکستان کے سفیر نے فورن منسٹری میں بھیجا تھا، اس سائفر کے معاملے کو لے کے آڈیو لیکس آ گئی ہیں عمران خان صاحب کی، ان کے پرنسپل سیکرٹری سابق اعظم خان کی، اسد عمر کی، شاہ محمود قریشی کی، جس میں وہ گفتگو کرتے فرما رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کو کھیلیں گے، ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ سازش ہے، یہ سائفر ہے۔ حالانکہ اسد عمر نے کہا کہ سر یہ سائفر، یہ اسکرپٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا جی عوام کو کیا پتہ، یعنی عوام کو عمران خان صاحب اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں عوام کو کیا پتہ، ہم بتا دیں گے۔ اور جس خط کو انہوں نے اپنے جلسے میں جو لہرایا تھا، وہ بھی کوئی سادہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ سائفر نہیں تھا، یا اس کی کاپی بھی نہیں تھی وہ۔ لیکن اب کھیل یہاں سے شروع ہوا ہے کہ وہ سائفر جو وزیر اعظم ہاؤس میں جس کی انٹری موجود ہے رجسٹر میں کہ وہ فورن منسٹری سے، وزارت خارجہ سے یہاں پر آیا، وزیر اعظم کے لیے آیا، اور لیکن اب اس کا ریکارڈ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود نہیں ہے۔ سائفر جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے مسنگ ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی لیول پہ اٹھایا گیا ہے، اداروں کے لیول پہ، اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ، قومی سلامتی کی کمیٹی میں اٹھایا گیا ہے، کابینہ میں اٹھایا گیا ہے، اور اب اس معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ کی کمیٹی نے۔ اور جو راز فاش کیے گئے ہیں قومی سلامتی کے حوالے سے یا قومی سلامتی کے نام پہ، جس کا عمران خان صاحب کو اختیار نہیں تھا بطور وزیر اعظم پاکستان، لیکن انہوں نے یہ کیا، اس کے حوالے سے یہ کھیل کھیلا گیا اور قومی سلامتی کو داؤ پہ لگایا گیا صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ سائفر کے معاملے پہ عمران خان صاحب کے خلاف حکومت پاکستان نے سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کارروائی کیا ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئین کی مختلف شقوں اور سیکریٹ آفیشل ایکٹ کو بروئے کار لایا جائے گا۔ اس سیکریٹ آفیشل ایکٹ جو ہے جس کے تحت وزیر اعظم، صدر پاکستان، وزراء یا دیگر جو ڈگنیٹریز ہیں یا جو آفیشلز ہیں حکومت پاکستان کو پابند ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی راز جو ملک پاکستان کے حوالے سے ہوگا، قومی سلامتی کے حوالے سے ہو، جو ان کے علم میں آئے گا، وہ امانت ہوگا، وہ نہ پوزیشن پہ ہوتے ہوئے نہ پوزیشن سے جانے کے بعد وہ اس کو افشا نہیں کریں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن یہاں پہ سائفر کے معاملے کو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کر کے، اس کا ایکسپوجر کر کے پبلک میں عمران خان صاحب نے، اعظم خان صاحب نے اور دیگر وزراء نے قومی سلامتی کے حوالے سے جو ہے وہ راز کو افشا کیا اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی طرح سے اس کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف، اعظم خان کے خلاف اور دیگر وزراء کے خلاف جو کولیشن گورنمنٹ ہے، ان کے پارٹنر جو اتحادی ہیں، انہوں نے بھی، اتحادی جماعتوں نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے حکومت وقت کو، وزیر اعظم پاکستان کہ آپ آگے بڑھیں۔ اسی حوالے سے بہت پریشر آ رہا ہے حکومت وقت پہ، اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جب سابق صدر امریکی ٹرمپ کے گھر پہ جب وہاں کی ایف بی آئی جو ہے وہ CBI جو ہے وہ FBI چھاپہ مار سکتی ہے آفیشیل ڈاکیومنٹس کی برآمدگی کے لیے، اور اس چھاپے کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ کے گھر سے آفیشیل ڈاکیومنٹس، سیکریٹ ڈاکیومنٹس برآمد بھی ہوئے جو وہ لے جانے کے مستحق نہیں تھے، اور اس کے بعد جو ان پہ جو کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح سے بنی گالہ پہ بھی جو عمران خان صاحب کی رہائش جگہ ہے وہاں بھی چھاپہ مارا جا سکتا ہے، اور دیگر بھی جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو برآمد کرنے کے لیے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ قومی سلامتی کے حوالے سے کیا کیا ڈاکیومنٹس لے گئے ہیں جس کا انہیں استحقاق نہیں تھا، وہ وہیں پہ رہنے چاہیے تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم آفس میں رہنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ قومی سلامتی کے اور ملک پاکستان کے، ریاست پاکستان کے قومی راز ہیں جو ہر طرح سے اداروں کی تحویل میں ہونی چاہیے۔ بنی گالہ پہ چھاپہ مارنے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اس پہ غور و خوض کیا جا رہا ہے وزارت داخلہ میں، وفاقی کابینہ میں، وفاقی حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، وزیر داخلہ کی جانب سے، جس پہ ہم نے پہلے بتایا کہ اتحادی اس پہ گرین سگنل دے چکے ہیں۔ اسی طرح سے کابینہ کی خصوصی کمیٹی بنی تھی اس حوالے سے، وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں اس کا اجلاس ہوا، اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف کارروائی کو شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، تحقیقات شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب پہ آرٹیکل 6 بھی لگا سکتے ہیں، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی جائے گی، اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پہ، آئین پاکستان کی مختلف شقوں کی خلاف ورزی کرنے پہ ان پہ جو ہے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے، اور ان کو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی
بڑے تشویشناک معاملات ہیں، اور ایک خبر یہ بھی ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے، ایم کیو ایم پاکستان کی اسیران کی فیملی کے لیے، ایم کیو ایم پاکستان کے لاپتہ کارکنان کی فیملی کے لیے، ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کے لیے ایک خوشی کا جھونکا ہے، ایک ہوا کا جھونکا ہے کہ پچھلے دنوں ایم کیو ایم پاکستان کے 2 لاپتہ کارکنان، ایک اورنگی قصبہ کے کارکن تھے اور ایک لیاقت آباد کے کارکن تھے، جو پچھلے 5-6 سالوں سے مسنگ تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ جو ہے وہ بحفاظت زندہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان نے جو 102 لاپتہ کارکنان کی فہرست جو رانا ثناء اللہ کے حوالے کی تھی، اس میں سے 2 کارکنان جو ہے وہ زندہ سلامت اپنے اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ نے، ایم کیو ایم پاکستان نے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا وزیر اعظم پاکستان کے سامنے، ریاست پاکستان کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، جو آواز صدا احتجاج بلند کی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے اپنا جو ہے صدا احتجاج بلند کیا، اپنے کنسرن کو وزیر اعظم پاکستان تک، چیف آف آرمی اسٹاف تک، ڈی جی آئی ایس آئی تک، ڈی جی ایم آئی تک، اسٹیبلشمنٹ تک پہنچایا، اداروں تک پہنچایا، ڈی جی رینجرز تک پہنچایا، اور جو کوششیں کی ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرشپ نے، اب وہ کوششیں رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کی، لاپتہ کارکنان کی واپسی شروع ہو گئی۔ اس میں جو ہے رانا ثناء اللہ کی جو آمد ہوئی تھی بہادر آباد پہ، جہاں پہ انہوں نے لاپتہ کارکنان کے خاندانوں سے ملاقات کی تھی، وہ بھی کارآمد ثابت ہو رہی ہے، اور وفاقی حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے، اور ہم پوری امید رکھتے ہیں، قوی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کی کاوشوں سے پورے کے پورے جتنے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے لاپتہ کارکنان ہیں جو اب تک اپنے اپنے گھروں کو نہیں پہنچے، وہ جلد از جلد ان کی واپسی ہوگی اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ آئیں گے، اور جو ہے وہ باقی زندگی خوشی خوشی گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا وفاقی حکومت نے اور خاص کر کے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ایک اچانک انٹری ہوئی ہے، بھرپور انٹری ہوئی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ انٹری اچانک نہیں ہو گئی، ایسے نہیں ہو گئی، یہ انٹری جو ہے وہ انٹرنیشنل طاقتوں کی منظوری سے ہوئی ہے، یہ انٹری جو ہے پاکستان میں مقتدر حلقوں کی، مقتدر طاقتوں کی منظوری سے ہوئی ہے، یہ انٹری جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کی منظوری سے ہوئی ہے، اور انہوں نے آتے ہی آپ نے دیکھا، انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ پہلے تو ڈالر کو جھٹکا دیا، ڈالر نیچے آیا، اور اب جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں انہوں نے اچھی خاصی کمی کی ہے، جو کہ اور ہونی چاہیے، کیونکہ پچھلے 2 ماہ میں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اتنی کمی آئی ہے جس کا ابھی تک فائدہ پوری طرح سے پاکستانی قوم کو نہیں پہنچا، لیکن پھر بھی دیر آیت درست آیت، انہوں نے تقریباً 12 روپے پیٹرول پہ اور 13 روپے ڈیزل پہ انہوں نے کم کیے ہیں، اسی طرح مٹی کے تیل پہ بھی کم کیے ہیں، لائٹ ڈیزل پہ بھی کم کیے ہیں، تو ایک ریلیف ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ایک طرح سے جو ہے 1 لیٹر پہ 12 روپے 13 روپے کی کمی ہو جائے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں، جو معیشت کے حوالے سے، اکنامی کو چلانے کے حوالے سے بروکار لائیں گے، اور اس دکھی قوم کو، اس مظلوم قوم کو، اس لاچار قوم کو، اس سیلاب میں ڈوبی ہوئی قوم کو، اس پریشان قوم کو، ایک ایک پاکستانی کو جو ہے وہ، خاص کر غریب، مظلوم، محروم، لاچار طبقے کو، 98% عوام کو، مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو، سفید پوش طبقوں کو، غریب طبقے کو جو ہے ریلیف دیں گے، اور مزید جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ بھی کریں گے، اور خاص کر کے مہنگائی کو کم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کراچی میں این اے 239 کا حلقہ ہے، ملیر شاہ فیصل کالونی کے اوپر جو مشتمل ہے، جس میں جو ہے وہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو یاد دلا دیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کا استعفیٰ جو دیا گیا تھا وہ منظور کر لیا گیا تھا۔ وہاں پہ جو ایم کیو ایم پاکستان نے سابق چیئرمین ڈی ایم سی کورنگی نیّر رضا کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے۔ نیّر رضا ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار ہیں۔ ایک دفعہ سے پھر جو ہے اعلان ہوا ہے کہ 16 اکتوبر 2022 کو این اے 239 کا ضمنی الیکشن ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار، ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ داران، ایم کیو ایم پاکستان کے ملیر شاہ فیصل ٹاؤن کے کارکنان ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، گلی گلی جا رہے ہیں، محلہ محلہ جا رہے ہیں، اور کینونسنگ کر رہے ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں اپنے منشور کے حوالے سے، ایم کیو ایم پاکستان کی پالیسیوں کے حوالے سے، عوام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھرپور اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ بھی کر رہے ہیں، گلی محلے میں جا کے لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے پچھلے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو آزما لیا، لیکن نہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے کوئی نظر آیا 4 سالوں میں، نہ ایم این نظر آیا۔ نظر کون آیا؟ ایم کیو ایم کا کارکن، ایم کیو ایم کا کونسلر، ایم کیو ایم کا چیئرمین، ایم کیو ایم کا ایم پی اے، ایم کیو ایم کا ایم این اے، ایم کیو ایم کا سینیٹر، ایم کیو ایم کا ذمہ دار، ایم کیو ایم کا رابطہ کمیٹی کا ممبر، اور ایم کیو ایم کا ڈی ایم سی کا چیئرمین نظر آیا۔ آج بھی ایم کیو ایم کے کارکنان، ایم کیو ایم کے ذمہ داران، ایم کیو ایم کے حق پرست نمائندے عوام کے درمیان موجود ہیں۔ تو ہماری یہی اپیل ہے شاہ فیصل ٹاؤن کے عوام سے، ملیر کے عوام سے، کہ ایک
ایک دفعہ سے پھر ایم کیو ایم پاکستان کو موقع دیجیے اور ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار نیّر رضا کو اپنا ووٹ دے کے، اپنا قیمتی ووٹ دے کے، پتنگ کے نشان پہ مہر لگا کے ایم کیو ایم پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنا ووٹ دیجیے اور ایم کیو ایم پاکستان کو 16 اکتوبر کو کامیاب بنائیے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مشکلات سے نکالے، کراچی والوں پہ رحم کرے، کراچی کے شہریوں پہ رحم کرے، اسٹریٹ کرمنلز کا خاتمہ کرے، اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کرے۔ اور کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ تجویز دی تھی کہ کل اخباری رپورٹ میں پتہ چلا کہ کوئی کئی جو ہے وہ ڈاکو یا اسٹریٹ کرمنل پولیس نے پکڑے ہیں، رینجرز نے پکڑے ہیں، تو میں نے اس میں یہ سجیسٹ کیا تھا کہ کیا جس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے، تو کیا ان کرمنلز کو، ان اسٹریٹ کرمنلز کو، ان ڈاکوؤں کو، ان ریرزنوں کو، ان درندوں کو، ان قاتلوں کو بھی کچھ سالوں تک لاپتہ نہیں کر دینا چاہیے تاکہ پورے شہر میں سکون ہو جائے۔ آج ہم نے ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ 97% اسٹریٹ کرمنلز جن کو پولیس نے پچھلے سالوں میں گرفتار کیا تھا، وہ تمام کے تمام اپنے کیسوں میں ضمانت کرا کے جیلوں سے باہر آ چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ ہمارا نظام انصاف ہے کہ تمام کرمنل جو باہر آ چکے ہیں اس کا نتیجہ ہم شہر کراچی میں دیکھ رہے ہیں۔ خاص کر کے جو غیر مقامی لوگ آئے ہوئے ہیں، پولیس کو چاہیے اسٹرن ایکشن کرے، رینجرز کو چاہیے اسٹرن ایکشن کرے۔ کل میں نے دیکھا کراچی کی سڑکوں پہ کہ اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، رینجرز بھی اسنیپ چیکنگ کر رہی تھی اور پولیس بھی اسنیپ چیکنگ کر رہی تھی۔ اس میں اور مزید بڑھاوے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری رینجرز، ہماری پولیس سڑکوں پہ نظر آئے گی، گلیوں میں نظر آئے گی، خاص کر کے موٹر سائیکل والوں کو روکیں گے، چیک کریں گے، تو ان میں خوف کا عنصر پیدا ہوگا، کرمنلز میں، اسٹریٹ کرمنلز میں، ڈاکوں میں، اور وہ اپنی ان چیزوں سے باز آئیں گے اور ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے شہر کراچی میں کہ کیا ہاٹ اسپاٹس ہے جہاں پہ زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور چند 422 کرمنلز کی، اسٹریٹ کرمنلز کی جو ہے کراچی پولیس کی اسپیشل برانچ نے نشاندہی کر لی ہے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لی ہے، وہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کتنا ان کا ریکارڈ ہے، کیا کرمنل کرتے ہیں، کیا کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہیں انہوں نے۔ تو جلد سے جلد اب کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، قانون کا جو ہے آہنی ہاتھ ان پہ لانے کی ضرورت ہے۔ رینجرز بھی اپنا کام کرے، پولیس بھی اپنا کام کریں، ادارے بھی اپنا کام کریں اور شہر کراچی کے باسیوں کو سکون دیں، ان کی جانوں کو بچائیں۔ 800 سے زیادہ افراد پچھلے 8 ماہ میں شہر کراچی میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں، زخمی کر دیے گئے ہیں، پریشان کر دیے گئے ہیں۔ کئی سینکڑوں گاڑیاں، 20,000 سے زائد جو ہے وارداتیں ہوئی ہیں، تقریباً جو ہے وہ کاریں چھینی گئی ہیں، موٹر سائیکل چھینی گئی ہیں، موبائل چھینے گئے ہیں۔ تو یہ ایک افریت ہے دہشت گردی کا، ڈکیتیوں کا، ریزنوں کا، اسٹریٹ کرمنل کا۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں ہماری رینجرز میں، ہماری پولیس میں اتنی کیپیبلٹی ہے، اگر وہ کرنے پہ آئیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ ریاست کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ریاست اگر اپنی پہ آ جائے تو کوئی کرمنل چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو نہیں ٹک سکتا۔ اسی بات کے ساتھ اپنے ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے سلمان مجاہد کو اجازت دیجیے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔